کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے شوال شریف کی 19ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سے آیت درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 19، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھی میٹھی شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ تعزیت اور عیادت میں کیا فرق ہے، اور رشتہ داروں سے ہٹ کے اگر ہم کسی کے ہاں تعزیت کرنے جائیں یا عیادت کرنے جائیں تو مریض کے پاس یا لاحقین کے پاس کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ تعزیت نقصان پر کی جاتی ہے، جیسے کہ کسی کا انتقال ہو جانا، یہ بھی اہل خانہ کے لیے، خاندان والوں کے لیے یہ نقصان ہوتا ہے، تو اس کی تعزیت بنے غم خواری کی جائے، اور سنت بھی ہے تعزیت کرنا، اور اس میں موقع کی مناسبت سے ہی تعزیت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لے میت کی، کہ بعد میں کرنے سے پھر تجدید حزن غم تازہ ہونے کی صورت پائی جا رہی ہے، تو 3 دن تو ویسے سوگ کے ہوتے، غم کے ہوتے، تو اسی دوران تعزیت ہو جائے، بعض میں منع ہے۔ ہاں اگر کوئی لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، سفر سے آیا ہے یا ملاقات نہیں ہو پائی، کوئی عذر ہو، تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تعزیت میں اس طرح کیا جائے کہ ان کو صبر کی تلقین کی جائے اور مرحوم کے لیے دعا کی جائے۔ اچھا، اب کسی مصیبت میں تعزیت کر رہا ہے تو اس میں یہ کہ صبر کی تلقین کرے، اور مطلب کوئی روایتیں وغیرہ آتی ہیں 100% فضیلت کی، مصیبت کی فضائل میں، تو وہ بیان کی جا سکتی ہے، اس کو صبر کی تلقین کرے، کہ صبر کرے، کہ بے صبری سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بے صبری میں حد سے بڑھنا یہ بعض اوقات کفر تک بھی لے جاتا ہے، حد سے بڑھ جانا، اور بعض اوقات لوگ کفریات بھی بک جاتے ہیں معاذ اللہ۔ اس طرح انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، تب بھی بعض لوگ کفریات بک دیتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت ہے، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جو اس کو اٹھا لیا۔ اللہ پاک ضرورت سے، حاجت سے بے پرواہ ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کو حاجت مند سمجھنا، ضرورت مند سمجھنا یہ کفر ہے۔ اچھا، اسی طرح یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، یہ بھی کفر ہے، کہ اللہ کو یہاں بے رحم کہنا پایا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اور جو بھی کرتا ہے اللہ پاک 100% صحیح کرتا ہے، درست کرتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں زبان بھی بند رکھنی ہے اور دل کو بھی سنبھالے رکھنا ہے، کہ شیطان و نفس ہمیں کہیں جہنم میں
دھکا نہ دے دیں. اب آپ بیمار کی عام طور پہ عیادت بیمار کی جاتی ہے, یعنی اس کو وہ تیمارداری جیسے بولتے ہیں, بیمار کی دیکھ بھال, تیمارداری, اس کی دل جوئی وغیرہ. حدیث مبارکہ میں ہے عیادت اتنے وقت تک کی ہے کہ جتنا وقت اونٹنی کا دودھ دوہنے میں لگتا ہے. دودھ کی چوائی کرتے نا, اونٹنی کا دودھ نکالنے کے وقت تک کرے, یعنی مختصر وقت کے لیے. کیونکہ مریض مرض میں مبتلا ہے, اب ممکن ہے کہ اس کو کوئی حاجت ہو اور ہمارے بیٹھنے کے سبب وہ رکا رہے. بعض اوقات حاجت ہوتی ہے, بعض اوقات مریض کو وہ کچھ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کو بیٹھا رہے یا کوئی وہ بات چیت کرے, اس سے بولا نہیں جاتا, جیسا مرض. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ مریض چاہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھا رہے, تو پھر ایک صورت تبدیل ہوئی, بیٹھا رہے کہ اس کے بیٹھے رہنے سے دل جوئی ہوگی. لیکن جنرلی یہ کہ جلدی اٹھ جائے اپنی مرضی سے, جس کو بولتے ہیں لمبی نہ کرے, چکنی نہ کرے. اچھا, پھر مریضوں کے لیے یہ ایک بیچاروں کے لیے یقین ماننے بڑی آزمائش ہوتی ہے مریضوں کے لیے, کہ اس کو طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں لوگ. اب ایک بیچارہ اپنی میں پڑا ہے, بیمار ہے, بخار میں تپ رہا ہے, تو کتنا بخار ہے, اب یہ ڈگریاں ناپو, اس کے لیے ٹیمپریچر ناپو کہ کتنا بخار ہے, یہ صاحب کو بتاؤ. ابھی صاحب یوں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں گے تو بخار چلا جائے گا, سمجھے, یہ بتانا پڑتا ہے. اچھا, یہ کب سے آپ کو, کیا سارا دن رہتا ہے یا کوئی وقفہ بھی ملتا ہے؟ تو کس کا علاج کرا رہے ہو, کون کون سی ٹیبلٹ کھائی ہو, مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہے. اچھا, یہ ٹیبلٹ, یہ ٹیبلٹ کھانے سے میں نے تو کھائی تھی, میرا پیٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا. اب تیرا پیٹ ڈسٹرب ہو, تیرے پیٹ کا قصور ہوگا نا, اس بیچارے کو کھانے دے جو ڈاکٹر نے کھلایا. تو یوں لوگ اپنی ڈاکٹری, میرے یہ تجربہ ہے, میرا وہ تجربہ ہے. حالانکہ فزیکلی سب کے الگ الگ وہ مطلب مزاج ہوتے ہیں, تو سارے کو ایک دوا نہیں چلتی, ورنہ تو اتنی دوائیں ہوتی نہیں. مثال کے طور پر میرا بلغمی مزاج ہے, یہ مزاج ہوتے ہیں بلغمی, سفراوی وغیرہ. تو اب بلغمی مزاج ہے تو مجھے ٹھنڈی چیز نہیں چلے گی, کھٹی چیز نہیں چلے گی. کھٹی چیزیں, ٹھنڈی چیزیں کھاؤں گا تو نزلہ, زکام, کھانسی, بخار. یہ مثال دی میں نے آپ کو. آپ کا سفراوی مزاج ہے, شہد میں شفا ہے نا, اگر آپ کا مزاج سفراوی ہے آپ کو شہد موافق نہیں آئے گا. تو جو حدیثوں میں یا قرآن میں جو یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں شفا, اس میں یہ, تو اس میں بھی کہ تفاسیر میں, اس کی شروعات میں یہ ہوتا ہے کہ علاج کرنا ہے تو طبیب سے مشورہ کر لو, کہ طبیب کو آپ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کون سی چیز موافق آئے گی, کون سی نہیں آئے گی. اور یہ میرا مشورہ بہت پرانا ہے کہ صرف ایک ڈاکٹر رکھیں, در در نہ پھریں, ایک دروازہ پکڑ لیں. ایک ڈاکٹر کو آپ کا مزاج پتہ چل جائے گا کہ اس کو کون سی دوا چلتی ہے, کون سی نہیں چلتی. آپ نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی نئے تجربات آپ پر شروع کرے گا اور آپ کو تختہ مشق بنائے گا. وہ بیچارہ کرے کیا, ارے وہ بھی مجبور ہے, کون سی دوا چلتی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی نا. تو اس لیے ایک ڈاکٹر ہوگا, اس کو مزاج پتہ ہوگا, آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا. ہاں, مجبوری الگ صورت ہے کہ بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے وہ مطلب اس کے بس میں نہیں ہے, اس کے رینج سے باہر, تو خود بعض اوقات مشورہ بھی دے دے گا کہ آپ کا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, یہ الگ بات ہے. تو اسی مجبوری میں بندہ جائے, ورنہ نہ جائے. یہ مشورے میں نئے نہیں ہے, میرے میں دیتا رہتا ہوں کہ امت کا اس میں فائدہ, اور مجھے یوں ہے کہ لوگ عمل بھی کرتے ہوں گے, کرنے والے نہ بھی کریں تو مجھے ثواب مل جائے گا انشاءاللہ, کہ امت کی خیر خواہی ہے. اور وہ حدیث پاک بھی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اس طرح نفع کی باتیں بتانا, یہ نفع کی باتیں ہیں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, تو یہ بھی کار ثواب ہے. تو اس لیے اپنی ڈاکٹری نہیں کرنی, مریض کو جا کر الٹے سیدھے سوالات نہیں کرنی, یہ بہت رجحان ہے. اگر کوئی بیچارہ زخمی بھی ہو گیا نا تو کتنے ٹانکے آئے, اب تو گن کے کرے گا کیا ٹانکے. ایک ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں, ان کی بچی کی انگلی کٹ گئی ہے, اس کی تصویر میں نے دیکھی ہے کہ بالکل یعنی وہ یہ بوٹکا بولتے ہیں ہم اس کو, پورا بیچاری کا بالکل جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آگے پیچھے ہو گیا نا. میں نے چند بار سوچا کہ میں پوچھوں ان کو کہ یار یہ کیسے کٹ گئی. میرا بہت کلوز ہے ان کے ساتھ, میرے نگران شورا کی نواسی,
میں یقین مانے اسی وجہ سے رکا رہا کہ میں پوچھ کے کروں گا کہ کیسے کٹ گئی. مجھے یوں لگا کہ یار اس سوال کی ضرورت تو ہے نہیں مجھے. اگر یہ بول دیں گے کہ بھائی اس کو چھری لگ گئی یا دروازے میں پھنس کے یہ مطلب یوں ہو گئی ہے، تو میں نے کرنا کیا آگے؟ میں نے علاج تو دینا نہیں ہے، اور میں نے ہوشیاری کرنی یوں بھی نہیں ہے کہ مجھے علاج تو پوچھا نہیں گیا، اور میں طبیب ہوں بھی نہیں، پھر علاج کیا بتاؤں گا؟ تو یار پانجی کرو تو سانجی تھے، طبیعت پوچھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، پیغامات دیے میں نے، سب کرتا ہوں، لیکن میں اپنی اس حرص کو روکے ہوئے ہوں کہ یہ کٹی کیسے. نفس تو بولتا ہے کہ یار پتا تو چلے بیچاری کی انگلی کٹی کیسے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالات کئی بار ہوتے ہیں، ہم لوگ جس کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے کہا بس کر کے سامنے والوں کو بور کرتے رہتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جواب اس کا دینے جیسا ہوتا نہیں ہے، دینے میں مسئلہ ہوتا ہے. انہیں سپوز کرو، مجھے پتہ نہیں ہے کچھ بھی، سپوز کرو کہ کسی وجہ سے گھر کے کسی فرد نے بچے کو مارا اور وہ بچہ پچاڑ کھا گیا اور اس کو لگ گئی چوٹ. اب اس کی چوٹ تو ہم نے دیکھ لی، ہم عیادت کریں، غمخواری کریں، تو اب مجھے کیسے چوٹ آ گئی؟ اب یہ بتاتا ہے کہ یوں کر کے میں نے یوں کیا، بہت غصہ آ گیا تھا. یہ گناہ کا کام تو یہ کر چکا تھا کہ یہ مطلب ضرب شدید، بچے کے قصور پر بھی اس کا باپ یا استاد سخت مار نہیں مار سکتا، تو اس نے سخت مارنے کا ایک گناہ کیا. اب ہمارے بڑبڑ کی وجہ سے، فضول سوال کی وجہ سے وہ بیچارہ اپنا گناہ کا اظہار کر بیٹھا، نے گناہ کا اظہار کیا. گناہ کا اظہار اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے. پھر گناہ کا اظہار ہونے سے ہمارے دل میں اس کے بارے میں محبت نہیں بڑھے گی. ہمارے دل میں وہ یار دیکھنے میں تو بڑا یار شریف لگتا ہے، ایسا ظالم ہے کہ بچے کو یوں کر کے دھکا مار کے دیوار سے ٹکرا دیا، اس نے سر پھاڑ دیا، یا زمین پر دے مارا، پچھاڑ دیا. تو یہ ہماری اس بک کی عادت نے اس بیچارے کی پول کھولی، ہماری محبت میں کمی آئی، ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ظالم ہے. بچے کو پھول جیسے بچے کو. تو اس لیے مطلب اگر ہم فضول سوالات کی ڈیپ پہ جائیں نا، تو بعض اوقات وہ گناہ کا دروازہ کھولنے کی چابی ہوتی ہے فضول سوال. تو یہ مطلب سوالات نہ کرنے کا اگر ذہن بن جائے نا، اللہ کرے میرا بھی بن جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی شہر میں گیا تھا، وہاں مکان بہت مہنگے تھے، تو میں نے کسی کے گھر گیا تھا، تو میں نے کئی بار آتا ہے کہ یار یہ کتنے کا ہے، کیا پوچھوں. میں اسی وجہ سے نہیں پوچھتا، کروں گا کیا پوچھ، فضول ہے. اتفاق سے خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ اتنے کروڑ کا ہے. اب یہ سوال کرے بغیر مجھے جواب مل گیا. یہ میں نے سیکھا تھا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ واقعہ آپ لوگوں نے جو مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، یا جو بیانات سنتے رہتے ہیں اسلامی بھائیوں کا، ان کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو وہ حضرت لقمان حکیم حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی صحبت سے مشرف تھے، صحبت میں رہتے تھے، آنا جانا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کچھ بنا رہے تھے. جی چاہتا تھا کہ پوچھوں کیا بنا رہے، نہیں پوچھتے تھے، پوچھ کر کرنا کیا ہے، بھی نہیں، فضول سوال ہوگا. تو نہیں پوچھا. آخر کار وہ چیز جب بن گئی نا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پہنا اور فرمایا کہ یہ زرہ ہے، جنگ میں یوں کام آتی ہے، اور اس پہ وار اگر دشمن کرے تو یہ روکنے میں کام آتا ہے. تو بغیر پوچھے ان کا کام ہو گیا، خود سوال سے بچ گئے. اب یہ باتیں بظاہر تو بڑی گہری لگتی ہے، اس پر عمل ہمارا ہے نہیں. اتنی پنچاتیں، اتنا بڑبڑ کرتے ہیں، تو اس کی حد نہیں. اچھا، بعض صورتوں پہ پوچھنا اچھا لگتا ہے سامنے والے کو، پھر اس کی گنجائش نکلے گی کہ اس کو مطلب عیادت کرتے وقت اس کو اگر پوچھا نا، اچھا وہ بہت بخار آ گیا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، تو کب سے آیا ہے؟ یعنی ہماری مطلب ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا یہ ایک دو جملے بولیں گے نا، تو اس کو خوشی ہوگی کہ میری اپڈیٹ انہوں نے لی اور مجھ سے ان کو ہمدردی ہے. تو یہ بھی ایک صورت میرے بیٹھے بھی سمجھ میں آئی. تو جہاں جیسا موقع، جہاں جیسی کہ، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ نہ پوچھے دعائیں دے، صبر کی تلقین کرے. اگر کوئی فضیلت یاد آئے اس کو تو بتا دے، اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے ایک بار بخار آیا تھا بخار، میں پڑا ہوا تھا بستر پہ. تو کوئی ایک میرا عیسائی بھائی، دعوت اسلامی شروع ہو چکی تھی، لیکن بالکل شروعات شاید یہ 2-3 سال ہوئے ہوں گے شاید.
تو وہ ایک اور اسلامی بھائی کو لایا, اس کو شکل سے جانتا تھا میں, ہو سکتا ہے نام سے بھی جانتا ہوں, لیکن میری اس سے کوئی ترکیب نہیں تھی, تعلقات وغیرہ نہیں تھے. یہ دونوں آئے میری عیادت کے لیے. اب میرے کو دھن چڑھی ہوئی, یہ عیادت کرنے بیٹھے, میں نے بیماریوں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا. میری بہت کوالٹی ویسے شروع ہو گیا کہ یہ فائدہ ہے بیماری کا, وہ فائدہ ہے, اب کیا کیا بولا میں. خیر یہ دونوں چلے گئے مل کر. تو جو اس کے ساتھ تھا وہ کھاتا پیتا آدمی تھا. میرے دوست نے جو تھے اسلامی بھائی, انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی باتوں سے بڑا حیران ہوا کہ یار ہم کو پھڑیا ہوتی ہے تو ہم گلے شکوے کا جال بچھا دیتے ہیں. یہ بخار میں تفرات اور ہم کو نصیحتیں کر رہا تھا اور نیکی کی دعوت دے رہا تھا اور یہ روایتیں سنا رہا تھا, حدیثیں سنا رہا تھا. تو اس نے بولا یار اس کو حج پہ بھیج دو. اب مجھے بیٹے بٹھائے, مطلب اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ اس کو حج پہ بھیج دو. میرے والد صاحب کی طرف سے اس کو حج بدل کروا دو. میری تو نکل پڑی, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں 2 حدیثیں سناؤں اور اس کا مجھے اللہ پاک ایسا کرم فرما دے گا, دنیا میں صلہ ملے گا اور صلہ بھی ہو جو آخرت کا نفع دلائے گا. تو حج, چلو بھائی, ایک کنگال آدمی حج پہ چل پڑا. میرے پاس کیا تصور ہے میں اپنے پیسوں سے بھی حج کروں. تو میں مطلب حج پہ نکل گیا, الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کی. پھر میں نے کچھ رقم بچائی کہ ساری مجھے ہڑپ نہیں کر دی جو دیے اس نے, بچا کر جو بھی خرچہ بچے گا وہ اس کو دینا ہے. تو میں نے بچا ہوا جو خرچہ رقم تھی وہ اس کو واپس بھجوا دی اس دوست کے تھرو. یہ اور امپریشن اس پر پڑا. حالانکہ میں نے کوئی متاثر ہونے کی نیت, مجھے اللہ والوں میرا جو میں نے اس کو رقم بھجوا دی کہ یار یہ رقم بچی ہے حج پہ سے. اور اس پر اور امپریشن پڑا. اس نے بولا تھوڑی اور رقم ڈال دیتا, اس کو بولا عمرہ کر لے. تو الحمدللہ مجھے عمرے کی سعادت بھی مل گئی اس طرح. تو یہ صبر کا فائدہ, بڑبڑ نہ کرنے کا فائدہ, گلے شکوے نہ کرنے کا فائدہ, بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنے کا فائدہ اور نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ, یہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ایک بہت پیاری حکایت بن گئی, ایک واقعہ بن گیا. یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے اس طرح کا. تو یوں الحمدللہ مطلب یہ کہ کاش ہم سب کو اور مجھے بھی, میں بہت بولتا ہوں, بولتا چلا جا رہا ہوں, اب پتہ نہیں کتنے میں اپنی مطلب اس طرح کی بات آپ کو بتا دوں. اب عمر بھی ہے تو اس میں تجربات زیادہ ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ. تو یوں مطلب, لیکن یہ کہ تجربات بتانے سے امت کو بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نفع ہوتا ہے, بعض ایسے تجربات ہوتے ہیں جس سے نفع نہیں ہوتا. لیکن اب الحمدللہ میرا کام تو نیکی کی دعوت دینا ہے, بہت پرانا مشغلہ ہے. تو کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا یہ بارہا اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. کبھی انسان ہے کہ بہتے بہتے کہیں نکل بھی جائے. اللہ کریم مطلب ہمیں بھولوں سے بچائے, ایسی بھولیں خاص کر کہ جس سے امت کو نقصان ہو. ایک حدیث پاک میں افضل العیادت سرعت القیام, بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے. جس کی عیادت کرے وہاں سے جلدی اٹھ جائے, چکنی نہ کرے, دیر تک بیٹھ کر اس کو بیزار نہ کرے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی تمام اس صورت میں جب بیمار کو اس کے بیٹھنے سے تکلیف ہو. یہاں مرقات نے بہت عجیب حکایتیں بیان کی. اس میں سے ایک یہ کہ کوئی شخص کسی بیمار کے پاس بہت دیر بیٹھا, پھر بولا کہ تمہیں تکلیف کیا ہے. بیمار رہے گا تمہارے بیٹھنے کی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس نے بول دیا کہ تم یار یہ اتنی لمبی کر دی, میں تکلیف میں آ گیا ہوں, ابھی آؤ گے بھی کہ نہیں. تو اس لیے وہ بھوکے کی مناسبت سے پھر انہوں نے دیکھا کہ جب بیمار کو اس کے بیٹھنے سے تکلیف ہو, تو وہ پہلے میں بھی عرض کر چکا کہ اگر اس کو بیٹھنے میں ہی اس کی راحت ہے تو پھر بھلے بیٹھے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا, میرے ساتھ بھی ہوا ایسا کہ کبھی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں بھی سوچتا ہوں کہ یار فلاں آ جائے نا میرے پاس, یار تو دل بہل جائے گا. کوئی آ جائے نا تو میرے پاس دل بہل جائے گا. ہوتا ہے مطلب ظاہر ہے کہ تو ایسی بیماری ہو نا کہ جس میں آدمی پڑا ہے اور بہت تکلیف ہے, وہ الگ بات ہے. ہلکی پھلکی بیماریوں میں بندہ بعض اوقات انتظار کرتا ہے کوئی آئے اور کچھ اس کے ذریعے دل بہلے, جس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں ٹائم پاس ہو.
لیکن فالتو بندہ نہیں آنا چاہیے, فالتو انداز نہ ہو, کوئی دیندار پرہیزگار ایسا دوست آئے کہ جس سے ہم کچھ دونوں مل کر نیکی میں اضافہ کریں, نہ کہ غیبتیں اور ادھر ادھر کی ہانکنے میں لگ جائیں. تو یہ ذہن بنا لیجیے کہ عیادت کے لیے جانا ہے تو جلدی اٹھ جانا ہے, وہ صورت اور سوال نہیں کر رہے ہیں. یعنی اس کا مجھے بہت تجربہ ہے اور بہت معلومات ہے اس میں, سوالات ایسا کرتے, اس میں عورتیں جو ہے نا یہ شاید 10, 20, 50 گنا زیادہ سوالات کرتی ہوں گی. مرد اتنا کرتے, عورتیں اندرونی بیرونی گھر کی باہر کی ہر طرح کی پنچاتیں کرتی ہوتی ہیں. سب نہیں لیکن دنیا دیکھی والی ہے. اتنے سوال جواب کریں گی. یہ کہ بیچاری مریضہ جس کو دیکھنے گئی ہیں وہ میرا خیال ہے وہ شاید وہ اپنی بیماری بھول کر اس بیماری سے پریشان ہو جاتی ہوگی کہ اب یہ کب جان چھوڑے. ایسا سوال کہ ہر سوال کا جواب یا تو بولا نہیں جاتا یا دینا نہیں ہوتا, کہ بعد ایسے مزاج ہوتے ہیں. میں اپنی بڑی بہن کی بات بتاؤں, میری 2 بڑی بہنیں جو پچھلے دنوں فوت ہوئی, ان میں سے بڑی سے چھوٹی تھی نا, یہ اتنی شرمیلی تھی, اللہ غری کی رحمت فرمائے. پیٹ میں درد ہو تو بولتے شرماتی. اب ایسوں کو آپ پوچھو گے کہاں درد ہو رہا ہے, کب سے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, تو یار وہ تو بیچاری پریشان ہو جائے گی نا. تو اس سے مزید مریضوں کے مزاج ہوتے ہیں. اچھا, بعض مریضوں کے مزاج یہ ہوں گے کہ اپنی بیماری نہیں بتانا چاہتے. اس طرح میرے پاس آئے ہیں جیسے کہ 1 سے زیادہ مریضوں سے واسطہ پڑا ہے, شوگر ہو گیا, مجھے بتائیں گے دعا کر دو, لیکن ہم نے چھپایا ہوا میری فلاں سروس ہے, اگر پتہ چلا تو وہاں میرے کو نکال دیں گے سروس سے, نہیں ہوتے. اس طرح ایک ادھیڑ عمر کہتے بلکہ بوڑھے لگ رہے تھے مجھے, وہ ان کو کینسر تھا. دیکھنے میں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن مجھے کینسر ہے. میں نے چھپایا ہوا ہے میری فلاں نوکری ہے, اگر یار ڈکلیئر ہو گیا نا تو مجھے نکال دیں گے, آپ دعا کر ٹھیک ہو جاؤ. تو اس طرح ہمیں لوگ راز بتاتے ہیں. اب میں بولوں اس کو اس کو, وہ ہے نا وہ یہ کینسر کا مریض, یوں کر کے میں بولوں تو کتنا بیچارے کا نقصان ہو سکتا ہے. کہ جب کہ وہ کام پورا دے رہا ہے, کام پورا دے رہا ہے, اپنی ڈیوٹی بجا رہا ہے, حلال کی کما رہا ہے, اور ٹھیک ہے کینسر ہو گیا, اب یہ فرم ہوتے ہیں, مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں, نکال دیتے ہیں. بوڑھوں کو مطلب نکال دیں گے کہ بوڑھا کام کا نہیں ہوتا. بعض اوقات بوڑھا بہت کام کا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اولڈ از گولڈ, لیکن قانون بنے ہوئے ہیں. اب ان قانون سے کیا لڑیں گے اپنے یار. بلکہ بوڑھوں کو تو میرا خیال ہے ہمدردی زیادہ ملنی چاہیے. بوڑھا ہوگا تو بے روزگار کر دو اس کو یار, روڈ پہ ڈال دو. اس سے کام کم لو. اگر آپ کا ذاتی فرم ہے نا, ذاتی کمپنی ہے, بے شک آپ یہ ہمدردی کریں, اس سے کام کم لیں. بابا آپ آرام کرو, آپ 8 گھنٹے نا, چلو آج سے آپ کی 6 گھنٹے ڈیوٹی اور تنخواہ ہم آپ کو 8 گھنٹے والی دیں گے. یہ بابا کی دل سے نہیں, روئیں سے دعائیں نکلیں گی کہ یار یہ میرا سیٹ ہے, اللہ اس کو کبھی دکھی نہ کرے, اس کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہے, نیچے نہ آئے. دینے والا بنے, لینے والا نہ بنے. لیکن بوڑھوں کو تو دھکا دینے کا ہی پلاننگ ہوتی ہے کہ کب جان چھوڑے یار, یہ جائے یہاں سے. بزرگوں سے, بوڑھوں سے اگر ہمدردی کریں گے, ان کا احترام کریں گے, اللہ پاک ہمارے لیے بھی بڑھاپے میں احترام کرنے والے پیدا کر دے گا. میری ایک سطح پہ بات ہوئی تھی کسی جگہ پر بوڑھوں کے اس کے ریٹائرمنٹ کے تعلق سے, تو گفتگو کا پھر اس طرح مطلب ماحول بنا تھا کہ جس وقت ہم جو بھی ادارے ان کو فارغ کرتے ہیں تو اب یہ بیٹھنا ہوتا ہے پھر ان کو گھر کے اندر, اب کام کاج تو ہے ہی نہیں. یعنی ایک ان کو ذہنی طور پر جھٹکا لگتا ہے, دوسرا معاشی طور پر جھٹکا لگتا ہے, تیسرا گھریلو زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اب یہ بیٹھ گئے گھر پر. اور بعض ریٹائرڈ لوگوں سے جب میں نے دیکھا ہے ان کو قریب, تو ان کو سب سے چپتا سوال پتہ ہے کیا حضور, آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ اب مصروف کو ہے ہی کوئی نہیں, کامج کوئی نہیں ہے, جو کہاں کام تھا وہ فارغ کر دیے گئے. اب وہ کبھی سبزی لینے جا رہے تو کبھی کیا لینے جا رہے, 4 دوست بنا کے چوک پر بیٹھ کر مشورے کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. گھر جائیں تو گھر والے تنگ آ جاتے ہیں, اور یہ گھر والوں سے تنگ آ جاتے تھے. جس وقت ان کی واقعی اب جو کہہ رہے مصروفیت ہونی چاہیے تھی, سارے کے سارے فارغ ہو گئے, ویلے ہو گئے. ایسا بھی دیکھا ہے, سنا ہے میں, مطلب کیا میرا باپ بس اب بوڑھا ہو گیا ہے, وہ سب سے جھگڑے کرتا پھرتا ہے, اور وہ کام نہیں ہے تو جھگڑے کرنا. تو یہ بھی پرابلم بزرگوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر
کوئی دعوت اسلامی میں رہتے ہوئے عمر بڑی ہوگی نا، وہ ایسا کام نہیں کرے گا جھگڑے وغیرہ، اور ذہن بن جائے گا. یہ ان کی باتیں جن کا ذہن نہیں بنا ہوتا، جن کو کوئی مذہبی ماحول نہیں ملا ہوتا، یا یہ علماء میں سے نہیں. علماء جو ہوتے ہیں نا یہ کیٹیگری الگ ہے، یہ عوام اور علماء میں فرق ہوتا ہے. آپ کو عالم میں سے جھگڑالو نہیں ملیں گے. میں نے بہت بوڑھے عالم دیکھے ہیں یار، ایسی باتیں ہوتی کہ ایمان تازہ ہو جائے. صحبتیں دیکھی ہے میں نے ان کی. خود سیدی مرشدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 100+ تھے نا، 107 میرا خیال ہے نہ. میں نے ان کو کبھی غصے میں دیکھا. میں تقریباً 2 مہینے یا 2.25 مہینے ان کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ رہتا تھا میرا، ڈیلی تقریباً عموماً 2 مرتبہ. کبھی غصے میں نہیں دیکھا میں نے ان کو. کبھی یہ نہیں دیکھا کسی کو جھاڑ دیا ہو، کسی کو لتاڑ دیا ہو، یا ابے تبے والا کوئی انداز جیسے بازاری رف انداز ہم لوگوں کا ہوتا ہے. یہ کبھی بھی میں نے ایسی ان میں کوالٹی یعنی ایسی تھی نہیں. ہے بالکل سپر کوالٹی تھے. ان کو اگر میں سونا کہوں تو یہ ان کی توہین ہے. سونا تو ان کے قدموں کی دھول جو ہے نا، اس کو چاٹے نہ سونا تو اس کو شاید چمک مل جائے. یہ ایسے بزرگ تھے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ. جیسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا، جس کو یادگار اسلاف بولتے ہیں، بزرگوں کی یاد تھے. اولیاء کرام کی ایک یادگار شخصیت آپ تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ کہ اب یہ دیکھو، یہ اتنے بوڑھاپے تک تو پہنچتا کون ہے؟ 107 سال کی عمر پہلے ہی نپٹ جاتے ہیں جنرلی. لیکن ان کا اخلاق، پھر یہ کہ ان کا حافظہ جو تھا نا، یہ جوانوں سے اچھا تھا یوں کہہ سکتے ہیں. اتنا مضبوط حافظہ کہ بس کمال کمال کمال. یہ اللہ کی خاص ان پر دین تھی. اور میلاد شریف اتنا شوق کہ روزانہ رات کو میلاد شریف ان کے ہونا ہے، لنگر بھی چلنا ہے، سمجھے. اور یہاں تک کہ آپ کی حیات مبارکہ کے جو آخری دن تھے نا، ہاسپٹل میں تھے آپ، ہاسپٹل میں بھی میلادیں جاری تھی. بس سرکار کی نعتیں سننا یہ ان کا اہم مشغلہ تھا. ویسے آستانے پر بھی کوئی ملنے آئے تو عام طور پہ ہاں بھائی نعت پڑھنا تھی جی پڑھیے. اب وہ جوم رہے نعت سن رہے ہیں. تو نعت شریف پڑھنا سننا یقین مانے بہت بڑی عبادت ہے، خلوص کے ساتھ اگر کوئی کرے تو. میں نے سیدی قطب مدینہ کا اخلاص اس معاملے میں دیکھا کہ یہ ذرا انہوں نے سننا ہے، ان کو سن کر کسی نے کچھ دینا تو ہے نہیں، اور دینا بھی ہے تو انہوں نے کب رکھنا ہے. یہ مطلب ایک ہاتھ سے دو. خود ان کی طرف ان کا ارشاد ہے نا کہ طمع نہیں. سیدی قطب مدینہ کا ارشاد ہے طمع نہیں، یعنی طمع مانے لالچ. طمع نہیں، لالچ نہیں، منع نہیں. کوئی دے تو منع نہیں کرنا ہے. اچھا جمع نہیں، لے لیا تو جمع نہیں کرنا ہے، آگے بڑھا دینا ہے. رائے خدا میں خرچ کر دینا ہے جو بھی ہے وہ اس کو مطلب جمع نہیں کرنا ہے. تو یہ ایسے دے. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو یوں اور بھی میں نے بزرگ دیکھے ہیں، علماء دیکھے، بڑے بڑے علماء میں نے دیکھا. علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی 100 مرتبہ میں نے مطلب ان کی زیارت کی ہوگی اور ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں گا. تو کبھی بھی جھاڑتا غصہ کرتا، لگی بھی عمر رسیدہ تھے. عمر مجھے پکی یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ بزرگ تھے. لیکن مدینہ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی میرا خیال ہے کوئی 80 سال کے دو گئے ہوں گے کہ نہیں، میں بھول گیا عمر ان کی. یہ بھی ماشاء اللہ آخری عمر تک سب سلامت تھا. لڑنا جھگڑنا، رف ٹاکنگ، جھاڑتے رہنا، اور یہ ان کا مزاج نہیں تھا. اور بھی علماء یاد کروں گا تو شاید ذہن میں آتے رہیں گے کہ یہ مطلب مزاج علماء کا اپنا مزاج ہوتا ہے. عوام بھلے علماء کو بولتے ہیں یہ کیا سمجھے، ارے یہ وہ سمجھے کہ تمہاری نسلوں میں نہ پہلے سمجھا تھا کوئی، نہ آئندہ سمجھے گا. اگر وہ عالم نہ بنے تو، عالم بنے تو الگ بات ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ اتنا سمجھتے ہیں علماء، اتنے سمجھدار ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ ہم کو علماء کے قدموں سے جدا نہ کرے، ہم عالموں کے قدموں میں پڑے رہے. بس اس کے آگے پیچھے ہوئے تو ہلاکت بول کر نہیں آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اسماعیل سوال کر رہے ہیں
یہ کہہ رہے ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول یا دینی کاموں سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات و احساسات ہیں، اور ایسے افراد اگر آپ کو سن رہے ہیں تو آپ انہیں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں تو عموماً جو اس کا فائدہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، مجھے کما کے کھلائیں گے، ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اب اگر اولاد جو ہے ماں باپ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، آگے پیچھے ہو جائے، لفٹ نہ کرائے، قریب نہ پھٹکے، ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ خدمت کرے، کام کرے، مالی طور پر تعاون کرے، یہ اولاد کچھ بھی نہ کرے، تو اس ماں باپ کے جذبات اپنی اولاد کے بارے میں کیا ہوں گے؟ اسی پر اب مجھے قیاس کر لیں اور دعوت اسلامی کو بلا وجہ چھوڑ کر چلے جانے والوں پر قیاس کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی گفتگو چل رہی تھی تعزیت کے حوالے سے، تو اس میں یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کی تعزیت کرے اور تعزیت میں وہ اس طرح کہے کہ آپ صبر کریں اور نیک لوگوں کی اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ لفظ کہنا کیسا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ صبر کریں کہا یہ تو درست تھا، لیکن اللہ پاک کو نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی حاجت نہیں ہوتی، وہ کسی کا محتاج یا ضرورت مند نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نیک آدمیوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو نیک بنا بھی دیتے ہیں، بھلے وہ مطلب نماز ایک بھی نہ پڑھتا ہو، مرنے کے بعد ولایت تم بٹتی ہے، تم سے بٹ رہی ہوتی ہے۔ ولی تھا، ولی مسکراتا تھا، پھول جڑ جاتے تھے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، حالانکہ روز 100 جھگڑے کرتا تھا، بولے یہ کبھی کسی کا دل دکھاتا تھا، بڑا بے ضرر معصوم صفات آدمی تھا۔ یہ معصوم کی اصطلاح بھی ادھر، خیر وہ نبیوں کے لیے معصوم جو بولا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے ہم بولتے ہیں، شریف آدمی بھی ہمارے ہاں معصوم بولتے ہیں، خاص کر بچوں کو معصوم بولتے ہیں۔ میں بچوں کو نامعصوم بول دیتا ہوں، کبھی نامعصوم اور معصوم۔ لیکن اگر کسی نے بچوں کو معصوم بول دیا تو وہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ مراد نہیں ہوتی جو نبیوں اور فرشتوں کے لیے ہوتا ہے، تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تاہم میں پسند نہیں کرتا کہ نبیوں والی اصطلاح جو ہے یہاں بولی جائے بچوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے اور بھی جملے ہوتے ہیں، اس کے لیے مطالعہ کریں نا۔ ایک تو چھوٹا سا رسالہ ہے 28 کلمات کفر، اتنا سا رسالہ ہے، 10-20 پیج کا ہوگا میرا خیال ہے، 2-4 پیج ادھر ادھر۔ اس میں اس طرح کے جملوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ دوسرا ہے کہ زیادہ معلومات کرنی چاہیے اس کے بارے میں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ یہ میرا خیال ہے 590 یا 690 اس کے پیجز ہیں، اور زخیم کتاب ہے، یہ پڑھیں آپ، پھر آپ بات کرنا میرے سے۔ میرا خیال ہے ہر دوسرے پیج پر آپ توبہ کریں گے، پھر یہ تو شاید میرے سے نکل گیا تھا، وہ تو میرے سے نکل گیا تھا، ایک مبالغہ کر رہا ہوں۔ آپ کو اتنی اس میں باتیں نظر آئیں گی کہ آپ کو یوں لگے گا کہ میری یہ تو بھولے ہوئی ہیں، کیوں جب تک سیکھا نہیں تھا تو اس وقت تک تو پتہ نہیں تھا نا، اب پڑھا سیکھا تو سمجھ پڑی کہ یہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ اور اتنا معاملہ نازک ہے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بس اب ہمیں جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان ہمیں سیکھنے نہیں دے رہا، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اور فرض ہے۔ جی ہاں، کفریہ کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ کتاب فرض علوم پر مشتمل ہے، اس میں فرض علم ہے، تو سیکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ کتاب، اسی کتاب کے ذریعے سیکھنا فرض نہیں ہے، سیکھنا فرض ہے، لیکن اس فرض علم کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے کہ اس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اردو میں شاید ایسی، شاید کیا ہے نہیں کوئی کتاب، ہوتی تو میدان میں آ جاتی، نظر آ جاتی۔ یہ واحد کتاب ہے اردو میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ عربی وغیرہ میں ہو تو بھی بہت مشکل ہے، ابھی تک اس کا بھی کوئی سا معلومات نہیں ہوئی ہے نا، اس طرح کی عربی میں ہے، اردو میں یہ فرسٹ ہے، اس کو پڑھیں آپ۔ اب ہو سکتا ہے کہ دیگر کتابوں میں اس کے ذریعے مدد لی جاتی ہو، چلو اچھی بات ہے، مطلب جتنا مطلب ایمان کی دعوت ہو، لوگوں کی ایمان کی حفاظت کی،
پلس مائنس نہیں ہے، لیکن کریں اہل علم جو اس کے اہل ہیں. عوام ہم نے اس کو درس دینے کا منع کیا، ہم نے کہ درس دیں گے تو لوگ سوال کریں گے. اب یہ پھر وہ جواب دینے بیٹھے گا نا مبلغ تو کہیں یہ سارے خود کفر بک دے، نازک ہے. کبھی کوئی جواب درس تو دینا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی کفریات کے بارے میں سوال کرے بھی نا، مبلغین کو چاہیے کہ وہ دارالفتہ اہل سنت کا حوالہ دے دیں کہ ان سے آپ معلوم کریں. اپنے ہاتھ میں نہ لیں. قانون شریعت کا معاملہ ہے اور نازک معاملہ ہے، ایمانیت کا معاملہ ان سب سے نازک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا دوران حج و عمرہ طواف میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں؟ فرشتے طواف کرتے نہیں کرتے یہ پتہ نہیں ہے. فرشتوں کا کعبہ تو بیت المعمور ہے. بیت المعمور جو ہے یعنی کعبہ شریف جو ہے نا، بیت اللہ کعبہ شریف جو مکہ شریف ہے، اس کی عین سیدھ میں ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک اور کعبہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے ایسی کی سیدھ میں. چلو یہ شاید بہت سو کے لیے نئی معلومات ہوگی. تو یہ فرشتے کرتے نہیں کرتے، کرتے ہوں تو بھی پتہ نہیں ہے، تعجب بھی نہیں ہے، اور نہ کرتے ہوں تب بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی ان کو اجازت نہیں ہے. واللہ اعلم. اب بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں، لیکن عرش پر گنبد خضرا نہیں کوئی. کعبہ بیت المعمور تو ہے مگر سرکار کا روزہ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے. تو یہاں حاضری فرشتے دیتے ہیں، اور صبح و شام 70 ہزار کی حاضری ہوتی ہے. 70 ہزار میں 70,000. یہ تو مخصوص حاضری ہیں، اور نہ جانے کتنے فرشتے ہوں گے وہ الگ بات ہے. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. سرکار کے روزے پہ جتنے چراغ ہیں، چراغ میں نے لیمپ، ان کا حضرت کا شعر ہے کہ ان کے گرد بھی فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں کیسے پروانہ وار پھر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ 70 ہزار کا پھر الگ شعر حضرت کا. 70 ہزار صبح ہیں 70 ہزار شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. مفہوم اس کا خلاصہ یہ کہ صبح و شام ڈیلی 70 ہزار فرشتے حاضری بارگاہ رسالت سے مشرف ہوتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. ایک بار اگر یہ بدلیاں نہ ہوں، یعنی یہ تبادلے نہ ہو، تو چونکہ فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو اگر یہ بدلیاں نہ ہو، تو یہ بدلیاں نہ ہو یعنی یہ تبادلے نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، کروڑوں فرشتے پھر حاضری سے رہ جائیں. اور اس لیے وہ ان کو صرف ایک بار کی اجازت ہے. 70 ہزار فرشتے جو بدلتے رہتے ہیں ان کی. اور پھر یہ کہ معصوم فرشتے معصوم ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان پر ایسا کرم کیا کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار دوسری بار جو ہے نا باریابی حاضری، کہ ایک بار حاضری کی اجازت ہے جو معصوم فرشتے ان کو. آسی یعنی آسی مانے گناہگار، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. صلاح مانے دعوت، یعنی گناہگار رہنا چاہے تو مدینے میں ساری عمر بھی پڑا رہے
اس کو منع نہیں ہے، اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ اتنا رہ سکتا ہے اور اتنا نہیں رہ سکتا. کرم کرم کرم. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد گھر کی ہے. یعنی کہ ہم جیسا گناہگار مدینے سے رخصت ہو بھی جائے تو دوبارہ امید ہے کہ حاضری مل سکتی ہے، اور اگر آنے کی دوبارہ سعادت نہیں بھی مل رہی، وہیں مر گیا تو حیات ابد عیش گھر کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملنے کی امید ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے مدینہ شریف کا ایک نام رکھا، شفاعت نگر. یہ انہوں نے نام رکھا ہے کہ مدینہ شفاعت نگر ہے، کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کہ جو مدینہ میں مرے گا اس کی میں شفاعت فرماؤں گا. تو یوں مطلب طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ عاصیوں کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے مدینہ بہت بڑا مطلب ہے کہ ایک بڑی امید گاہ ہے، بہت بڑی امید گاہ ہے. اللہ اس امید گاہ سے ہم سب کو وابستہ رکھے، کبھی ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی مدینے کی محبت ہم سے جدا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. احمد سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سگے بھائی یا کسی اور رشتہ دار کا بچہ گود لینا ہو تو اس کے شرعی احکام کیا کیا ہوں گے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیں. بچہ گود لینا جائز ہے. اب اس میں یہ کہ جب یہ لڑکا جیسے لیا تو چھوٹا جب تک تو ٹھیک ہے، جب یہ بڑا ہو جائے، یہ مرد و عورت کے معاملات سمجھنے لگے، اب تو اس کو جدا کرنا پڑے گا اس کی ماں سے، جو جس نے پالا ہے اس سے بھی، اور دیگر جو بھی گھر میں عورتیں ان سے، اور ان سے جب یہ بالغ ہوگا تو پردہ بھی فرض ہو جائے گا. جی ہاں، ماں جو ہے نا نے پالک بچہ لیا ہے اس پر پردہ فرض ہو جائے گا، لیکن ایسا شاید کوئی کرتا ہو، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے اس سے کہ یہ پردہ نہ کرنا پڑے، اس کی صورت اگر ممکن ہو تو کی جائے، اگر ممکن ہو تو. جیسے کہ جو اسلامی بہن لے پالک لینی چاہتی ہے اپنی سگی بہن کہ اگر وہ دودھ بچہ اس کے یہاں بھی اتفاق سے ہوا ہو اور اس کا دودھ پلا دیتی ہے، تو اب یہ کہ یہ بچہ جو ہے اس کا محرم کہلائے نا، اب یہ اس کا محرم ہو جائے گا، تو اب اس سے پردہ نہ ہوگا، اور اس کی بیٹیوں سے بھی اس کا پردہ نہیں ہوگا. تو لڑکا ہے تو عورت لڑکا لینا چاہتی ہے تو اپنی بہن کا مثلاً دودھ پلا دے اس کو، تو یہ کہ اب اس کے پردے کے مسائل حل ہو گئے. اور اسی طرح اگر وہ لڑکی ہے تو جو مرد جو ہے جو لے پالک دے رہا ہے وہ اپنی بہن کا مثلاً دودھ پلا دے، تو اب یوں اس کا یہ ماموں بن جائے گا، ماموں بن جائے گا. تو یوں اب لڑکی سے اس کا پردہ نہیں رہے گا. تو رضائی دودھ کا رشتہ ہے، جو رضائی بھانجا ہو گیا کہ اب اس سے پردہ کا مسئلہ نہ رہا، اور اگر وہی خالہ، اب وہ جو اس کی خالہ ہے جو رضائی خالہ ہو گئی، جی جی، اب اس کے یہاں اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، بیٹے میں تو مسئلہ نہیں ہوگا نا، اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے، خالہ کا بیٹا ہوگا نا. جی ایسا ہی ہے، یعنی اب اس سے پردے کے مسائل آ جائیں گے. جی ہاں، جس نے دودھ پلایا ہے وہ وہاں تو وہ بیٹا ہو گیا اس کا، وہ بیٹا اس کی تو بیٹی اور بیٹوں سے اس کے پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا. جی، لیکن جس نے لیا اس سے اپنی بہن کا دودھ پلایا تھا تاکہ یہ اس کا رضائی بھانجا ہو جائے، لیکن اب اسی خالہ کے گھر پر بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو اب یہ اس کی خالہ کا بیٹا یا خالہ کی بیٹی ہوگی.
تو آگے جا کے پھر ان کے پردے کے مسائل تو ہوں گے نا حضور. خالہ کے بیٹے بیٹی میں کزن جس کو بولتے ہیں تو پردہ تو ہے. یعنی ویسے تو سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ خالہ کا بیٹا اس لحاظ سے کہ چونکہ یہ اس کی رضائی خالہ ہے حقیقت کے اندر، لیکن ہوگا یہ کہ جب وہ اس کے گھر کے اندر رہ رہا ہے تو لوگ سمجھیں گے یہی کہ یہی ماں ہے اس کی. تو اب اس کے یہاں مثال کے طور پر پہلے اولاد تھی نہیں، اب یہ آ گیا اور اس کی وجہ سے یعنی اب اس کے یہاں پہ اولاد ہو گئی. تو اب چونکہ یہ بچہ جو ہے اس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے جو اس کی بہن ہے، تو حقیقی طور پر رضائی بیٹا یہ اس کا ہے. اب یہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں اس عورت کے گھر میں جہاں پر یہ بچہ پرورش پا رہا ہے، یہ اس کی رضائی خالہ کا گھر ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ کزن ہوں گے. ورنہ یہ الجھ جائے گا بندہ کہ رہے وہ وہاں رہا ہے اور رضائی کزن کیسے ہو گئی ہے. یہ مسائل اس کے کافی پیچیدہ ہیں، اور بھی اس میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. اب اس میں تو کوئی پوری معلومات ہو، ذہن بھی خوف خدا والا ہو تو ہی لے پالک بچہ لے ورنہ نہ لے. اب مثال کے طور پر اس بچے یا بچی سے عمر پر چھپاتے ہیں کہ تو لے پالک اس کو نہیں بتائیں گے. سگی ماں اور سگے باپ کا ہی تاثر دیتے ہیں، اور یوں مطلب یہ کہ وہ ان کو سگی ماں سگا باپ سمجھتا ہے، حالانکہ تو نامحرم ہوتے ہیں. ان کے ورثہ بھی اس کو نہیں ملے گا. اگر یہ اس کا ترکہ بٹا اور ان کو دیا گیا تو جن کا ترکے میں سے ہی مائنس ہوا ان کی اختلافی انڈرسٹوڈ ہوگی. ٹھیک ہے نا، ایک بات. دوسرا ہے کہ اس کی شادی کریں گے تو وہی جو لے پالک جس نے لیا تھا اس کا باپ کا نام لکھا جائے گا، جس کا ہے اس کا نہیں لکھتے، کہ پتہ چل جائے گا نا اس کو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو دل توڑنے کے لیے اپنی آخرت کو توڑ پھوڑ کر ڈالتے ہیں لوگ. حالانکہ اس بچے کو بتانا ہوگا کہ یہ مطلب تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں. تو یہ واقعی نظام اس طرح چلے گا نہیں. جب پتہ چلے گا کہ سگے نہیں ہیں تو وہ نفسیاتی طور پہ، لیکن شریعت کا حکم جو ہے یہ ہے بڑا. اس لیے جس کو لے پالک، میں نے کہا لے پالک بچہ یا بچی وہی لے جو یہ مسائل جانتا ہو، عمل کرنے کا ذہن ہو، اور یا علماء سے اس کو رجوع کر کے سارے مسئلے سمجھ لے. یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب ان میں اس کے مسائل موجود ہیں. پیج نمبر 69 پر ہے بچی گود لینا کیسا. تو اس سے لے کر مزید اس کے مسائل ہیں 69 سے 71 تک. تو یہ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں جو ہم نے بیان کی اس کے تعلق سے، تو اس کو پڑھ بھی لیں. اس کو بھی اگر سمجھ نہیں آتی، یہ بھی کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، تو کسی اچھے خوف خدا والے عالم باعمل سے پوچھ لیں، تعلق اہل سنت سے ہی معلوم کر لیں. اور پھر کوئی بچہ لے پالک ہے بہت مشکل کام. دیکھیں اگر صبر ہوتا ہے تو نہ لے تو شاید اس دور میں تو عافیت اسی میں کہ بہت سارے گناہوں سے ورنہ بچنا مشکل ہو جائے گا. تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو تو لے پالک لیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لے پالک شہزادے تھے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری شریعت ہمیں سکھائی، سارے مسئلے انہی سے ہمیں ملے. تو وہ کوئی بولے کہ اب یہ سنت ہم ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ سنت پتہ بھی کسی کو نہیں ہوگا. اور ہر سنت کو ادا کرنا یہ بھی اس کے ظاہر ہے جو سنت ہے کچھ تو ایسی ہوتی ہے جن کو ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے سنت کا شاید وہ بولی بھی نہیں آتی اصطلاح، اس کے لیے وہ خصوصیات ہوتی ہیں. تو چلو بچہ لے پالک لینا ہے تو جائز، لیکن وہی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کر لیں. تو ہمیں کرنا وہی ہوگا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، کہ اس طرح کر رہا ہوں جس کے میں نے چند ایک مسائل بیان کیے کہ بہت مطلب قدم قدم پہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہوگا. میرا بیٹا ہے، سگا بیٹا بولتے ہوں گے اس کو، وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے کہ اس کو پتہ نہیں چلے سگا بیٹا نہیں ہے. کسی کو رازدار بھی بنا لیتے ہوں گے بول کے جو ہوتے نا زیادہ، تو یہ آیا میرا لے پالک بولا نہیں. اب یہ پھنسا، سنیے اس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ لے پالک نہیں ہے. اب جو بولے دو ہونٹوں میں نہ سمائی وہ پھر کہیں نہیں سماتی. وہ ایک شعر ہے اس میں، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. یعنی
انسان اپنا دلی راز کسی کو دے دے، شیئر کر لے، تو اب جو تو نہیں سنبھال رہا یہ کیا سنبھالے گا؟ یہ کب تک سنبھالے گا؟ کبھی تو پٹ پڑے گا۔ تو یہ کہ تمہارے یعنی کاغذ نکل جاتی ہے جب خوشبو، تو گل بیکار ہوتا ہے۔ گل مانے پھول، کہ پھول سے جب خوشبو ختم ہو گئی اب یہ پھول بیکار ہے۔ تو تم نے جو رازدار بنایا نا اپنے آپ کو، مطلب یعنی کہ آزمائش میں ڈال دیے، کبھی نہ کبھی یہ ہو سکے کسی اور کو رازدار بنائے۔ اور یوں مطلب یہ کہ کوئی بات پھیلانی ہو نا تو کہا جاتا ہے کسی بات کو پھیلانی ہو تو کسی کو تاکید کر دو، کسی کو بولنا نہیں، خبردار نہیں بولنا۔ تو اب اس کی توجہ نہیں بھی ہوگی نا، اس بات کو اس نے سیریس نہیں بھی لیا ہوگا نا، تو شاید اب سیریس لے گا۔ کیا لگتا ہے بات بہت اہم ہے کیا؟ میں وہ سوچ کا نہیں پڑا تو یار بڑی اہم ہے، میں فلاں کو تو بول دوں میرا جگری یار ہے، تو جگری یار وہ بول دے گا، وہ کسی اور جگری یار کو شیئر کر دے گا، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ مدینے کی گلی میں۔ اللہ نصیب کر دے۔ بقی کا دروازہ ڈھونڈنے کے شاید کروں کیا میں، میری تو عزت کا سوال ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ SMS کے ذریعے سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک کے علاوہ وطر جماعت سے ادا کر سکتے ہیں؟ رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وطر جماعت سے نہ پڑھے، اور اگر تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے، نہ پڑھے۔ یہ آپ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ رمضان کا خاصہ ہے، رمضان میں اس کی دھوم دھام ہوتی ہے، اور تو اسی لیے اب تو بہار شریعت میں منع بھی لکھا ہے، کام وہ کیا جائے جو عوام میں تنفیر کا باعث نہ ہو۔ جائز ہونا ضروری ہے، مصلحت اسی میں کہ عوام میں ہر کام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض اوقات مستحب کام بھی عوام میں ترک کرنے ہوتے ہیں اگر فتنے کا باعث ہو، ان کے لیے مطلب بعض اوقات عوام کے لیے ایمان کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ حکم شرعی ایسا ہوتا ہے جو متواتر احادیث سے ثابت ہوتی ہے، وہ انکار کرتا ہے، تو یوں یہ کفر ہوتا ہے۔ تو بعض صورتوں میں تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور، یہ سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا کہ حج بدل کس کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور حج بدل کروانے کے لیے کس کو بھیجنا بہتر ہے، اور کیا دعوت اسلامی بھی حج بدل کرواتی ہے؟ حج بدل جو ہے یہ اس کے مہم مسائل، اور مسائل کچھ ہیں بھی باریک، تو میں کچھ اس کا حج بدل کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جس پر حج فرض ہو اس کی طرف سے کیے جانے والے حج بدل کی کچھ شرطیں ہیں، مگر حج نفل کی کوئی شرط نہیں اس مطلب موضوع میں، کہ یہ تو ایک ایصال ثواب کی صورت ہے، اور ایصال ثواب فرض نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات وغیرہ تمام اعمال کا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنے مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے آپ اپنی مرضی سے حج کرنا چاہیں، یعنی نہ ان پر فرض تھا نہ انہوں نے وصیت کی تھی، تو اس کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ احرام حج والد یا والدہ کی نیت سے باندھ لیجئے اور تمام مناسک حج بجا لائیے۔ اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک حج کا ثواب ملے گا، اور حج کرنے والے کو بحکم حدیث 10 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لہذا جب بھی نفل حج کی شہادت ملے تو افضل یہی ہے کہ والد یا والدہ کی طرف سے کیجیے۔ یاد رہے ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والے حج تمتع یا قران کی قربانی واجب ہے، اور حج کرنے والا خود اپنی نیت سے کرے اور اس کا بھی ایصال ثواب کر دے۔ اچھا، اب یہ کہ حج بدل کے اصل جو مسائل اور شرائط ہیں نا، تو یہ زیادہ ہیں۔ اب رفیق الحرمین پیج نمبر 209 پر یا خدا حج کا شرف عطا کر کے 17 حروف کی نسبت سے حج بدل کے 17 شرائط لکھے ہوئے، جو رفیق الحرمین 209 سے لے کر 212 تک ہیں۔ اب اگر یہ پڑھ کر میں سناؤں گا تو ہو سکتا ہے کہیں کہیں اس کے لیے وہ وضاحت کرنی پڑے گی، تو اور وقت
اور عوام کے لیے اس میں دلچسپی نہیں. مزید آگے پھر آؤ حج کریں کہ 9 حروف کی نسبت سے حج بدل کے 9 متفرق مدنی پھول، تو یہ 212 سے لے کر 214. تو یوں یہ کہ یہ لمبا ٹاپک ہے، تو یہ بیان میں نہیں کرتا. میں نے رفیع الحرمین کا حوالہ دے دیا. تو جن کو حج بدل کروانا ہو وہ اس کو پڑھیں ضرور. جو حج بدل کرنے جائیں اس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، ورنہ وہ ایسی خطائیں کرے گا کہ بس کرے گا. نماز 5 ٹائم نماز فرض ہے، اور سال سے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ہے نا. لیکن 100 سال کے بوڑھے کو بھی دیکھیں گے تو امکان ہے کہ نماز میں غلطیاں کر رہا ہو. تو جو اتنی فرض روز پڑھی جا رہی ہے اس میں غلطیاں ہو رہی ہیں. تو حج جو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، تو شرطیں پوری ہوں جس کی، صرف اس پر وہ بھی ایک بار فرض ہے. اب وہ جو ایک بار حج کے لیے جا رہا ہے، اب وہ یوں سوچتا ہے کہ میں جو لوگ کر رہے ہوں گے دیکھ دیکھ کے کر لوں گا. نیت کون کرے گا؟ جہاں جہاں نیت کی ضرورت ہوگی دیکھ کر کرو گے نیت. وہ دل دیکھنا آتا ہے کیا دل میں نیت کی. یہ شیطان کے وسوسے کی کاٹ کر رہا ہوں. اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی چیز ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کر آدمی کر ہی نہیں سکتا حج، نہ نماز پڑھ سکتا ہے دیکھ دیکھ کر. یہ سب سیکھنا پڑے گا. تو یہ نہیں پڑھتے کتاب، نہیں اٹینڈ کرتے تربیت حج کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، بس سے یہ بیچارے چل پڑتے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اور اگر کوئی کہہ دے آپ پر دم بازی ہو گیا تو دم نکل جاتا ہے، کیونکہ دم میں ایک بکرے کی قربانی کرنی ہوتی ہے، وہ بھی قربانی کے شرائط کے مطابق، اور پھر اس کی بوٹی بھی خود نہیں کھا سکتا. سب خیرات، جان نکلتی ہے، دم کا نام پڑتا ہے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ سب سیکھنا چاہیے، ضروری ہے. اب رائے کہ دعوت اسلامی حج بدل کرواتی ہے نہیں کرواتی، اور کس کو بھیجنا زیادہ بہتر ہے. تو حج بدل کے لیے بھیجنا اس کو بہتر ہوتا ہے کہ جو حج کے مسائل بھی جانتا ہو اور پہلے حج کر چکا ہو، کہ اس کو تجربہ ہوگا. انجانے کو بھیجو گے جس نے کبھی حج نہیں کیا، حج بدل میں جائز ہے اس کو بھیجنا، لیکن بہتر یہ کہ اس کو بھیجے، تاکہ مطلب ہے کہ وہ تجربہ ہوگا تو غلطیوں کا چانس کم ہو جائے گا. دعوت اسلامی بھی الحمدللہ یہ ترکیب کرتی ہے. اور دعوت اسلامی کے جو مطلب یعنی کہ معاملات ہیں وہ تو ہمارے یہاں علماء کو بھی بھیجا جاتا ہے اور مبلغین کو بھی بھیجا جاتا ہے. یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو مسائل جانتا ہو. تو یہاں دعوت اسلامی کے ذریعے اگر کوئی حج بدل بھیجے گا تو شاید اس کو اگر سمجھدار ہوگا تو اطمینان قلب زیادہ ہوگا. ورنہ ایک دم کسی کو پکڑ کے بھیج دے گا تو خدا جانے وہ کیا کرے. تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو در اس میں کوئی یہ چندہ نہیں ہے جو دعوت اسلامی کو آپ دے رہے ہیں. وہ حج بدل کو بھیجنا تو ایک عبادت آپ کی درست ہو جائے گی. جیسے ہم لوگ حج کی تربیت کے اجتماعات بھی کرتے ہی ہیں، سکھاتے ہیں، تو آپ سے کون سے پیسے لیتے ہیں یار؟ سکھاتے ہیں نا، تو مفت میں سکھاتے ہیں. ابھی بیٹھے ہوئے سکھا رہے ہیں آپ کو، جو بھی سیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے کوئی پیسے تو نہیں لے رہے. تو یوں حج بدل میں آپ سے کوئی ایکسٹرا چارج نہیں لیا جائے گا. مجلس حج و عمرہ ہے، ان سے آپ نے رجوع کرنا ہے، ان کے ذریعے آپ نے ترکیب بنانی ہے. ان کو بول دیں گے تو یہ بتا دیں گے کتنی رقم کیا کرنا ہے وغیرہ، کیا طریقہ ہوگا جو بھی ہے، تو وہ اس طرح کسی کو بھیج دیں گے حج پہ انشاءاللہ الکریم. کرو یار کرو، یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے. جو پیسہ راہ مدینہ پر خرچ نہ ہو، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو آگ لگ جائے، اب میں کہتا نہیں، جو راہ مدینہ میں خرچ نہ ہو یار وہ پیسہ کس کام کا یار. اللہ دل بڑھا دے یار، اور اللہ کی راہ میں دینے میں بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. آپ کر کے تو دیکھیں، اس سال کسی کو لے جائیں، آئندہ ہو سکتا ہے آپ کو بولے یار مجھے تو بڑا لطف آیا تھا اس پر، تو میں 2 کو لے جاؤں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. مدینے کی محبت میں بول رہا ہوں، باقی مرضی آپ کی. سمجھو تم سنو یا نہ سنو، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی نہیں بولوں گا ایسا بھی نہیں ہے. پھر دن چڑھ گئی تو بولوں گا کہ یار میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹی کو پکڑ لو، کوئی میاں بیوی کو. مبلغ ہوتے ہیں اپنے پاس، کوئی ترکیب بنا لو. حج و عمرہ کے مجلس کے تھرو کرنا ہے،
ڈائریکٹ نہ کریں. تو یہ تھوڑا تاک کے بھیجیں گے. آپ کسی کو بھیجو گے ہو سکتا ہے رانگ نمبر لگا دو گے. تو یہ کرو یار, یہ کرنے والا کام. میں نے کرنے والا کام بتایا, مگر میں نے وہی وضاحت کی تھی نہ مجھے, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں اپنے اس روحانی اولاد کے لیے کہہ رہا ہوں. میرا اتنا بڑا خاندان ہے, دعوت اسلامی اتنا بڑا خاندان ہے کہ شاید کسی کا نہیں ہوگا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے